ری سوشلائزیشن ریہیبلیٹیشن سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ریہیبلیٹیشن میں اسکلز دی جاتی ہیں، ٹیکنیکس دی جاتی ہیں، اور ری سوشلائزیشن میں انڈیویجول کی اوور آل لرننگ کا انوائرمنٹ بہتر کیا جاتا ہے اور انہیں ری سوشلائز کیا جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اس کی ڈی سوشلائزیشن ہونا ضروری ہے کہ ایک انڈیویجول کرمنل تھا، گینگ کا حصہ تھا، آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کا حصہ تھا، اور پھر وہ اس کو کنوکشن ہوگی، انمیٹ بن گیا، جیل میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس کو سائیکولوجیکل یا سوشلوجیکل ٹیکنیکس کے تھرو اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ میں اس کو ووکیشنل ٹریننگ یا ڈفرینٹ ٹریڈس اور سکلز دی گئیں تاکہ وہ واپس آئے تو آ کے امپورٹنٹ ممبر بنے. سوشلائزیشن میں اوور آل انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے ریہیبلیٹیشن سے. سوشلائزیشن میں انڈیویجول کے آؤٹر ورلڈ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا لازمی ہے. مثال کے طور پہ اس کی گھر والوں سے بات کروائی جاتی ہے، بچوں سے بات کروائی جاتی ہے، فیملی ممبرز کے ساتھ کروائی جاتی ہے جس میں سبلنگز بھی شامل ہیں. خاص طور پہ اسپاؤسز کی آپس میں فون پہ انیشلی بات کروائی جاتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑا جاتا ہے آن پروبیشن کہ وہ انڈیویجول واپس جائے اور جا کے اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارے اور اپنی جو سوشل ٹائز ہیں ان کو اسٹرانگ کریں. اس کے اندر امپورٹنٹ لرننگ میں جو ری سوشلائزیشن ہے اس کو ایسی ویڈیوز دکھائی دی جاتی ہیں جو کنفرمسٹ ہوتی ہیں، جو اس طرح کے جو وائلنٹ بیہیویئر ہے اس سے نکلنے کے لیے ویز بتائے جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات جیلز کے اندر جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز یعنی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، دیٹ کوڈ بی ایکٹر، دیٹ کوڈ بی پلیئرز، ان کا انٹریکشن کروایا جاتا ہے آن ڈنرز، آن لنچ، یا میوزیکل پروگرامز کروا کے، یا بعض اوقات جیسے پاکستان کے اندر درس وغیرہ رکھ کے تو معروف ریلیجس اسکالرز کو بلا کے درس کروائے جاتے ہیں. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ انڈیویژولز نئی یعنی وہ ویلیوز جو کہ سوسائٹی کی جنرلائز ویلیوز ہیں یا جو سوسائٹل ویلیوز ہیں ان کو دوبارہ سے لرن کر سکے. ری سوشلائزیشن مینس ری انٹیگریشن آف کنوکٹڈ انڈیویجول انٹو دی سوشل لائف، یعنی دوبارہ سے اس انڈیویجول کو ری انٹیگریٹ کرنا. اور خاص طور پہ اوفینڈرز جو ہیں وہ یعنی یہ جب ری سوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں اوفینڈرز سیریس اوفینسز کی طرف نہ جانے کی ٹینڈنسی شو کرتے ہیں. وہ ٹینڈنسی ان کے بیہیویئر سے آبزرو ہے. مثال کے طور پہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں تو بڑا جیل مینولز کو فالو کرتے ہیں اور کمپلیٹ فالو کرتے ہیں، کہیں وائلیٹ نہیں کرتے، آپس میں نہیں لڑتے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے. جنرلی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گریٹنگز کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیل کے اندر کے ان کا جو اوور آل انوائرمنٹ ہے یا بیہیویئر ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کنسیو کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس ایکشن کو ریپیٹ نہیں کریں گے. اور ان کے لیے اسپیشل پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میوزیکل پروگرامز ہو سکتے ہیں، درس ہو سکتے ہیں، ریلیجیس سرمنز ہو سکتے ہیں، ڈرامہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ان کو انگیج کیا جاتا ہے اور ان کو ان کا جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے. لنک سے مراد یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن کروایا جاتا ہے. یہ کسٹڈی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی پریزن کے اندر بھی ایسا کیا جاتا ہے، یا پھر آؤٹ آف کسٹڈی یعنی نان کسٹڈی. بعض اوقات جو انمیٹس ہیں ان کو سرٹن کمپنیز کو دے دیا جاتا ہے یا سرٹن انڈیویجول کو دے دیا جاتا ہے جو ان سے کام لیتے ہیں، جس کو مشقتی کا نام دیا جاتا ہے. تو وہاں جا کے وہ اپنا کنفرمسٹ بیہیویئر شروع کیا. اور اگر کسٹڈی کے اندر ہو تو وہاں امپورٹنٹ لوگوں کو بلا کے ان سے ان کا انٹریکشن کروایا جاتا ہے. اور جب وہ نان کسٹڈی میں ہوں یعنی وہ کہیں ان کو فیملی کے ساتھ پروبیشن پہ بھیجا جاتا ہے یا وہ واپس آتے ہیں آن پیرول، جس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے دونوں کانسیپٹ کو. تو یہاں پہ ان کو یعنی انمیٹس کو کوشش کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملوایا جائے کہ ان کے ویز آف ڈوئنگ تھنگس، ان کے بیہیویئر کو وہ اڈاپٹ کریں، آئیڈیلائز کریں، نہ کہ کرمنل بیہیویئر کو. یہ ایک آلدو کہ بڑا کمپلیکس پروسیس ہے کہ کسی کو سوشلائز کرنا. جیسے ہم بچوں کو سوشلائز کرتے ہوئے
نارمل سوسائٹی کے اندر بھی جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو امپورٹنٹ لوگوں سے ملوائیں، امپورٹنٹ جگہوں پہ لے کے جائیں، ہم ان کی رول ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو امپورٹنٹ پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، یا موٹیویٹڈ لوگوں سے کہ وہ بھی ایکسیس لیڈر کی طرف جائیں یا سکسیس لیڈر کی طرف جائیں، تو اسی طرح سے انمیٹ کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جیلز کے اندر یا جیل سے باہر وہ ان رول ماڈلنگ کو اڈاپٹ کریں جو کہ سوسائٹی کے لیے فنکشنل ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے کہ جو آؤٹر ورلڈ ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہونا لازمی ہے ٹو اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم۔ صرف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جیل کے اندر انمیٹس کو رکھ کے ریسوشلائزیشن کریں گے، اٹ از ہارڈلی پاسبل۔ کسی حد تک تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بچے کو آپ گھر میں کنفائن رکھیں اور پھر کہیں کہ بازار سے کوئی چیز لائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس قابل نہیں ہوگا کہ پوری زندگی تو اس نے گھر میں گزاری ہے اور پھر جا کے بازار میں شاپنگ کرنا شروع کر دے یا کچھ لانا شروع کر دے، یا وہ بیہیو کرے نارمل چلڈرن کی طرف۔ اور اس میں بہت زیادہ ریسرچز ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کنفائنڈ سوشلائزیشن کریں گے تو انڈیویجول کا بیہیویئر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دی آؤٹر ورلڈ۔ جب اور بعض اوقات جو کرمنلز بھی بنتے ہیں تو وہ آؤٹر ورلڈ میں بنتے ہیں، ود ان دا ہاؤس یا ود ان کنفائنمنٹ دیر آر لیس چانسز، دے کوڈ بی بٹ دیر آر لیس چانسز دیٹ دے بیکم کرمنل۔ تو جیسے وہ کرمنلز بننے کے لیے ان کو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز اور آؤٹر ورلڈ کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ری سوشلائز کرنے کے لیے بھی انہیں آؤٹر ورلڈ کی ضرورت ہے، اور ریسٹ آف دی ورلڈ ان کے کانٹیکٹس یعنی باہر کی دنیا یعنی مین سوسائٹی کے ساتھ اگر ان کا انٹریکشن زیادہ بڑھے گا تو چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ سے امپورٹنٹ ممبر بن سکیں سوسائٹی کے۔ اس میں ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ کے رائٹس ہیں، آپ کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ تو رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ ری سوشلائزیشن کا امپورٹنٹ کمپوننٹس جو ہے، انہیں پہلے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے یہ کام آپ نے نہیں کرنے، اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ایوارڈز ملیں گے، اور اگر آپ ایسے ایکٹس کو ریپیٹ کریں گے تو سینکشنز ملیں گی، اینڈ بیکاز آف دوز سینکشن یو اینڈیڈ اپ ہیئر ان دا پریزن۔ تو ری سوشلائزیشن کا پروسیس انتہائی کمپلیکس ہے، اور ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ انمیٹس ری سوشلائز ہو کے آئیں، لیکن جو اوور آل امپیریکل اسٹڈیز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ سائزیبل نمبر آف انمیٹس آر ایبل ٹو بی ری سوشلائزڈ، اور جب وہ دوبارہ واپس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں تو بہت بڑا نمبر ایسا ہوتا ہے جو نارمل سوسائٹل ویلیوز کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا ڈیوینٹ بیہیویئر ہے یا ان کا وائلنٹ بیہیویئر ہے یا اوفینسو بیہیویئر ہے وہ ریلیٹیولی ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو ری سوشلائزیشن از ون آف دا اسٹریٹجی ٹو میک اے پرسن، دوبارہ سے اس کو سوسائٹی کا ممبر بنانے کے لیے ری سوشلائزیشن کا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور پریزن کے اندر یہ فریکوینٹ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ ری سوشلائز ہو کے آ رہے ہوں، بعض اوقات ٹربل میکرز بھی نکلتے ہیں، تو اس کے اوپر بہت بڑا کریٹیسزم یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ although they were supposed to get re-socialized اینڈ جب واپس آئیں تو سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ممبر بنے، بعض اوقات ان پروڈکٹیو ممبر بن کے آتے ہیں اور وہ ویلیوز لرن کر کے آتی ہیں جو وائلنٹ ہیں، یا وہ جو کرمنالٹی کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہیں وہ لرن کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیلس جو فلاسفی ہے وہ ٹوٹلی کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے ریئل ورلڈ کے ساتھ، تو ایسے کیسز بھی ہیں، لیکن جنرلی یہ ہے کہ ریسوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اندر ایک سائزیبل نمبر آف پیپلز بیکم ری انٹیگریٹڈ بیکاز آف دیئر ریسوشلائزیشن۔